آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب سلیم بخاری صاحب. تھینک یو ویری مچ سر, آپ نے وقت دیا. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. جی سر, یہیں سے شروع کر لیتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی کے معاملات ہیں, کیا واقعی ہی حکومت اس پہ قابو پانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیں, اگر تو آنیسٹلی بات کروں میں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کامیاب ہوں گے. اس کی دو وجوہات ہیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ کو یاد ہوگا ایک نیشنل ایکشن پلان بنا تھا. ان دو بڑے ملٹری آپریشنز کے بعد, جس میں پہلا ضرب العضب اور دوسرا جو ہے رد الفساد تھا, یہ فتنہ کسی حد تک قابو آ گیا تھا. لیکن اس کے بعد پھر ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا کہ آپ اس فتنے کو یکسر ختم کرنے کے لیے صوبائی سطح پر اور مرکزی سطح کے اوپر ایکشن لیں. باقاعدہ وہ ایک پلان آپ نے بھی اس کے اوپر پروگرام بھی کیے ہیں, آپ کو پتہ بھی ہے. لیکن نہ ہی تو مرکز نے لیٹر اینڈ اسپرٹ میں کام کیا اور نہ ہی کسی صوبے نے. لہٰذا ان کے جو سلیپر سیلز تھے, جو ان کے سہولت کار تھے, وہ اپنی جگہ موجود رہے, آج بھی موجود ہیں. کوئی شخص باہر سے آ کے ہوا میں آپریٹ نہیں کر سکتا, یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. لہٰذا جب تک ان سہولت کاروں تک نہیں پہنچا جائے گا, یہ فتنہ اپنی جگہ موجود رہے گا. ایک یہی حال افغان جہاد نے بھی کیا ہے. امریکہ کی خاطر ہم نے جو جہاد لڑا, جب ان کا آبجیکٹو پورا ہو گیا, وہ یہاں سے سمیٹ کے جنیوا کنونشن کے بعد واپس چلے گئے, پلٹ کے نہیں دیکھا انہوں نے, اور ہم رہ گئے ان سب کو بھگتنے کے لیے. تو یہ میں نے کوشش کی ہے سم اپ کرنے کی کہ اس کی نوعیت کیا ہے. اب اس کے لیے ایک نیشنل اپروچ کی ضرورت ہے جس میں سارے چپ ان کریں, صوبے بھی. آپ دیکھیں نا ایک صوبے میں کیا ہو رہا ہے, آپ دیکھیں کوئی رٹ ہے وہاں حکومت کی؟ کبھی آپ نے سنا تھا اس سے پہلے کہ یہ اس طرح ہوتا ہے؟ جب آپ ان عناصر کو لا کے اپنی صفوں کے اندر, اپنے کلچر کے اندر سمو دیں گے, تو پھر ان کی گرفت اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہو جاتی ہے. انہوں نے یہاں آگے شادیاں کی ہیں, انہوں نے یہاں کی سوسائٹی کے اندر مرج ہو گئے ہیں. ابھی تو ہم نے وہ افغان مہاجرین والا فتنہ ہی پوری طرح سے قابو نہیں کیا تھا کہ اوپر سے یہ عذاب بھی آ گیا. تو یہ اوور آل پکچر سیناریو بہت کرم ہے. اس کو کلیکٹیو نیشنل اپروچ کے بغیر ختم نہیں کیا جا سکتا. اچھا سر, اگر ملکی سیاست کی بات کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک سال جو موجودہ حکومت نے اپنا پورا کیا ہے, اس کی کارکردگی کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, ایک تو دعوے ہیں, وہ تو ہر حکومت نے کیے ہیں, آپ کے سامنے ہیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی کی تھی, چاہے وہ نون لیگ کی تھی. ہم نے یہ کر دیا, ہم نے یہ دودھ کی نہریں بہا دی ہیں. ایکچول ٹرم میں یہ جج کرنا کہ حکومت کی پالیسی ٹھیک ہے یا نہیں ہے, وہ ہے عام آدمی کیسے فیل کرتا ہے. عام آدمی کو ریلیف ملا ہے. جو یہ سب سے بڑا ترانہ گایا جاتا ہے کہ جناب مہنگائی کم ہو گئی ہے, تھوڑی سی انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہے. میں کوشش کرتا ہوں اس کی وضاحت کرنے کی. یہ جو انفلیشن کو روکنا ہے نا, یہ مہنگائی کو مزید بڑھنے سے روکنا ہے. یہ جو موجودہ مہنگائی ہے اس میں کمی نہیں ہوئی ہے. اگر وہ 23% سے 2% پہ یا 4%, لیکن مہنگائی موجود ہے, مہنگائی ہو رہی ہے. یہی وجہ ہے عمران کے جو گراس روٹ لیول پہ عام آدمی ہے اس کی اتنی ہی چیخیں نکل رہی ہیں جتنی آج سے 1 سال پہلے یا آج سے 10 سال پہلے نکل رہی تھی. اصل جو کرائیٹیرین ہے جج کرنے کا کہ حکومت نے عوام الناس کی بہبود کے لیے کوئی کام کیا ہے کہ نہیں کیا ہے, اس معاملے میں پوزیشن بہت ہے, یعنی انویبل نہیں ہے. اس کی آپ تعریف نہیں کر سکتے کہ جی وہ آپ نے کیا کمال کر دی. مثال کے طور پہ ہمارے ہاں پٹرول کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں, پھر کم بھی ہوتی ہیں, لیکن کبھی کرائے کم ہوئے نہیں, کبھی اشیاء ضروریہ کی جو چیزیں ان کی قیمتیں کم ہوئی. تو غریب آدمی کو ریلیف ہی نہیں ملا, تو میں کیا کروں ان فگر کو, چاہے ساری دنیا آپ کو کہتی رہے, بلومبرگ کہتا رہے, آپ کو IMF کہتا رہے, ورلڈ بینک کہتا رہے. میں تو جج کروں گا جس دن یہاں کے گراس روٹ لیول کے اوپر آدمی کو کوئی ریلیف ملے گا. سر, یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ معاملات اسی طرح سے ہیں, آپ اپنے خرچے کم نہیں کر پا رہے. آپ نے تو آ کے یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہم خرچے کم کریں گے, مختلف ڈپارٹمنٹ ختم کر دیں گے, لیکن ابھی جو کابینہ میں ایک بڑھتی کی گئی اور اتنا اضافہ, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس کو میں ایک اور چیز کے ساتھ کپل کروں گا اگر آپ اجازت دیں گے. وہ یہ کہ تنخواہیں جو بڑھائی ہیں, چاہے وہ پارلیمنٹیرین ہیں, چاہے وہ بیوروکریٹس ہیں, چاہے وہ سینیٹرز ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں ایک تو ہوتا ہے تنخواہ بڑھنا. میری آپ کی تنخواہ بڑھتی ہے تو کیا جی 10% لگا دیا جی انہوں نے. یہاں تو کئی 100% تنخواہیں بڑھا لی ہیں پارلیمنٹیرینز نے بھی, سینیٹرز نے بھی, بیوروکریٹس نے بھی. تو ایک ایسی قوم جو انفلیشن کا شکار ہے, جس کے ہاں اکنامک سٹیبلٹی نہیں ہے, خود حکومت مانتی ہے, وہاں اس طرح کے عللے تللے جو ہیں اس سے فائدہ نہیں ہونے والا. اب آ جائیے آپ کی طرف. پہلے یہی لیڈران جو آج حکومت میں ہیں یہ کرٹیسائز کرتے تھے فلاں کی کیبنٹ جو ہے جی وہ 80 بندے ہیں جی, کسی نے جی 90 بندے رکھ لیے ہیں جی. آج وہی کام خود کر رہے ہیں. اس وقت ہمیں بتایا گیا تھا کہ جی ہم نے وزارتیں کم کر دی ہیں
اور ڈویژن جو ہیں وہ ہم نے مرج کر دیے ہیں. بڑا اچھا ایکٹ تھا, لوگوں نے تعریف بھی کی اس کی اور کرنی چاہیے تھی اس کی, لیکن مجھے فائدہ بتائیں اس کا. 1 سال بھی تو چلی ہے نا حکومت جی. اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ اس میں 40 بندے مزید بھرتی کرنے سے پرفارمنس بہتر ہوگی, آپ نے IMF کو بھی جواب دینا ہے اور لوگوں کو بھی جواب دینا ہے. لوگ جو ہیں اس کے بارے میں ان کے کنسرنز ہیں کہ یہ اس اتنی سنگین صورتحال میں یہ عیاشی کیسے افورڈ کی جا سکتی. اچھا سر, ایک اور بھی چیز یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے ابھی آپ نے مہنگائی کی بات کی, حکومت بھی یہ کہتے ہیں جی سنگل ڈیجٹ میں آگے. وزیر خزانہ صاحب پرسوں یہ بات کہہ رہے تھے کہ بڑی فخریہ انداز میں وہ کہہ رہے تھے کہ سنگل ڈیجٹ میں آ گئی. اگر سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مہنگائی جو ہے وہ ختم تو نہیں کر پائے. آپ ایک صحافی کے طور پہ یہ کیسے سمجھتے ہیں کہ مہنگائی حکومت اگر واقعی ختم کرنا چاہے تو کس طرح کر سکتی ہے؟ دیکھیے, ایک تو آپ نے آپ کے سوال میں اس کا جواب پوشیدہ ہے کہ اگر آپ اپنے عللے تللے ختم کریں گے, اگر آپ ان نیسیسری ایکسپینڈیچر جو ہے اس کو کم کریں گے, بہت سارے نام لے کے کہا جا سکتا ہے کہ ان وزارتوں کے اخراجات ایکسپینسز اگر کم ہوں, اگر سادگی اپنائی جائے. آسٹیرٹی کمپین تو سب نے ہی چلائی نا, لیکن ریئلسٹک ٹرم میں صرف ایک بندے نے کوشش کی تھی, اس کا نام تھا جنیجو, محمد خان جنیجو. یاد ہے آپ کو؟ ہاں جی. دیٹ واز اے سیریس ایفرٹ ان دا رائٹ ڈائریکشن. کیا ہوا اس کا؟ تمسخر اڑا کے اس کو فارغ کر دیا. آج پھر آپ دیکھ لیں جھنڈے لگے ہوئے ہیں, لمبی سے لمبی گاڑی ہے. ابھی FBR نے کیا کیا ہے اس کرائسس کے اندر بھی, کتنی گاڑیاں منگائی ہیں انہوں نے, جس کے اوپر وارڈر شور و غوغا مچایا. تو اگر آپ اس طرح کے اقدامات کرتے رہیں گے تو آپ جتنے مرضی اعلانات کریں گے, نہ اس کی کریڈیبلٹی ہوگی, نہ اس کو کسی نے ماننا ہے. اچھا سر, رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب تک سیاستدان لڑتے رہیں گے اس وقت تک ہائیبرڈ نظام ہی چلے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں ہائیبرڈ نظام ہی چلے گا؟ دیکھیے, میں نا پھر تھوڑا سا پیچھے کی پلٹ کے دیکھنا پڑتا ہے. جی. 3 ملٹری انٹرونشنز ہوئی ہیں پاکستان کی ہسٹری میں بڑی, جب مارشل لاز لگے. میں نا کنوکشن کے ساتھ یہ بات آپ کے پروگرام میں دہرا رہا ہوں کہ اس میں ان کو کم کریڈٹ دیتا ہوں, ان جرنیلوں کو جنہوں نے یہ ایڈونچرزم کیا, مگر قصور کس کا تھا؟ سیاستدان. یہ ہمیشہ تب ہوا جب سیاستدان ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں اور ان کے بس کی بات نہیں رہتی ہے. تو میں تو اگر گریبان پکڑنا چاہوں گا تو سیاستدانوں کو پکڑوں گا کہ بھائی آپ اس نہج پر صورتحال کو کیوں لے آتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو تو ٹھیک کر لیں پہلے, آپ خود تو ماڈل بن جائیں پہلے. جب یہ حال ہوگا تو وائی ڈو یو بلیم دیم؟ اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا. اگر یہ نہیں جھانکیں گے تو یہ صورتحال ریپیٹ ہوتی رہے گی. میں اب بھی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر لڑائی اور فساد جس طرح جاری ہے, جس طرح سپلٹ ہے پولیٹیکل ارینا میں, اس کا نتیجہ کہیں یہ نہ نکلے, خدا نہ خواستہ یہ نہ نکلے کہ ہم پھر میرے عزیز ہم وطنوں سن رہے ہو پوچھے کیوں. آپ یہ دیکھیے, آپ ہر وہ اقدام پر اعتراض کر رہے ہیں ایز دا لیڈنگ پارٹی آف دس کنٹری. کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں کہ اس وقت PTI اور خان صاحب جو ہیں ان کی پارٹی کے پاس ووٹ بینک بہت اسٹرانگ ہے. بالکل سر. لیکن آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کون سی بدعت ایسی ہے جو اس وقت ہو رہی ہے اور آپ نے نہیں کی تھی؟ آپ کہہ رہے ہیں سیاستدانوں کو سانس نہیں لینے دیتے, آپ نے لینے دیا تھا. آپ نے تو جلسوں میں کہا کسی کو نہیں چھوڑوں گا, جیلیں بھر دوں گا. آپ نے تو بشیر میمن کو بلا کے کہا, FIA کے DG کو, کہ کیسز بناؤ جھوٹے سچے, آئی وانٹ ٹو سی دیم آل.